اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. آج ہمارا موضوع ہے رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی اپنے افسر کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے مالک کو، کوئی اپنے محبوب کو. تو مومن اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں مصروف ہے. ٹھیک ہے. یہ مومن کی زندگی کا نصب العین ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا، تو ہم 2 لفظوں میں جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تصوف کے اندر بہت اونچا مقام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اصل میں اللہ کی رضا کا کیا مطلب، اور ہماری زندگیاں اللہ کی رضا کو سمجھتی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت کی ذات بھی بڑی، اللہ رب العزت کا ذکر بھی بڑا، اور اللہ رب العزت کی رضا بھی بڑی. 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکم آیا. ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام اس کو اپنی دعاؤں میں بھی پڑھا. رضیت باللہ ربًا وبحمد نبیًا. اور تیسری چیز ہے وبالاسلام دینا. کیا مطلب ہوا کہ میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں. اور انسان جب ان تینوں پر دل سے، ذہن سے اور دل سے اور زبان سے راضی ہوتا ہے، تو وہ رضا والا مقام جو ہے نا، اس پہ وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے. پروردگار رب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کو درجہ بدرجہ تدریجاً نقطۂ کمال تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. وہ ہمیں رفتہ رفتہ پالتے ہیں اور پھر نقطۂ کمال تک پہنچا دیتے ہیں. اور اگر مجازاً دیکھیں تو ماں باپ بھی انسان کو، یعنی کہ بچے کو پالتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے عربی میں والدین کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ وہ بچوں پہ کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پہ رحم کرتا ہے. والدین تو صرف کرتے ہیں نا اپنی اولاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ پوری مخلوق پر رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان صرف حال میں اپنی اولاد پہ متوجہ رہتا ہے، لیکن اللہ نے پچھلی قوموں کو بھی خوشحال رکھا. آج کے دور میں بھی اور آنے والے دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اس مخلوق کے رازق ہیں. تو قرآن پاک میں رب کا ذکر جو ہے اس کو دیکھیں کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صفاتی نام ہے نا، ان میں رب کا نام پہلے آتا ہے. قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب کا شکر کس نے ادا کیا؟ تمام عالم نے. اور عالم کے اندر کیا ہے؟ یہ دنیا کی مخلوق، دنیا کے حشرات، تمام چیزیں، اور اسی طرح آسمان کی اور اسپیس، یعنی کہ درمیان میں جو ہے سارا یہ عالم ہے، یونیورس ہے. تو ہر کوئی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. اسی طرح اب آخر میں جو آخری صورت ہے قرآن پاک کی، اس میں بھی رب کا نام آتا ہے. سورہ ناس ہے نا، قل اعوذ برب الناس. جب انسان
لوگوں کے رب کی بات کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، یہ ربوبیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رب ہونے کی دلیل کہ انسان رب سے مانگ رہا ہے. بہت سی دعائیں دیکھیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ سے مانگنا ہے، جب رب سے مانگنا ہے تو دعائیں بہت ساری قرآن پاک میں لکھی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پھر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اسی طرح اور بہت سی 40 سے زیادہ دعائیں وہ ہمیں قرآن میں ملتی ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اے ہمارے رب. ایسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ سے مانگا جائے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ آپ میں سے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں قرآن پاک کے، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. پھر مرنے کے بعد بھی اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے. انسان ساری زندگی اپنا یہ یقین بناتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی مجھے پالتے ہیں، اللہ ہی میری تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا جب قبر میں جائیں گے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی؟ الحمدللہ سے. اور رب کا تعلق انسان کے ساتھ کتنا مضبوط ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. پھر انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، ہے نا. تو رب کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا. پھر نیک لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے، ان کو بھیجتے وقت پھر رب کا تذکرہ آئے گا. سورہ زمر آیت نمبر 71 میں ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یعنی کہ اس دن آخری کال کیا ہوگا؟ انسان جب جنت میں پہنچ جائے گا تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین. تو اب دیکھیں رب کو ماننا عہد الست سے شروع ہوا، اور جنت میں جا کر وہاں پر بھی انسان نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور پھر اللہ جنتیوں کو اللہ کی طرف سے جو سلام ملے گا اس میں بھی رب کا ذکر. سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، تو دوسری چیز جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی رضا جو ہے نا، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں کہ کیسے ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے. قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب تو آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، بہت سی زبانوں میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو جو پڑھنا چاہے، یہی بات ہے نا قرآن میں کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن تمہارے لیے آسان ہے. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ یہ کہے گا یہ عربی کی کتاب ہے، کیا اٹس اے بک آف ہسٹری، ہے نا، پچھلوں کی کہانی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ صرف ناظرہ بھی پڑھیں، کیوں؟ تو اس کی برکتیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے لکھا، خود اللہ نے چاہا کہ یہ جو مخلوق ہے جس کو انسان بنایا ہے وہ اپنی زندگی کیسے گزارے. ہم کیونکہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اس لیے ہمیں مشکلات پریشانیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہیں نہ کہیں زندگی میں سود کا اثر ہوگا، قرضے کا اثر ہوگا، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب انسان رزق حلال نہیں کھائے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی، تو انسان پریشان ہوتا ہے.
مردوں کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، عورتوں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کی رضا تک پہنچ سکتا ہے انسان. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، زیادہ تر تو پھر عورتیں شکوہ ہی کر رہی ہوتی ہیں نا کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ نے ہمیں اس حال میں کیوں رکھا. حالانکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ مال پیسے کا زیادہ ہونا کم ہونا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، چھوٹے ہوتے مجھے بڑے بڑے گھر بڑے اچھے لگتے تھے. جب دین کی سمجھ آئی تو میں نے کہا یہ تو حساب ہی بڑا خراب ہے. سب سے پہلے تو یہ عورتیں جب جہاں بیٹھتی ہیں 2 کنال والی سے شروع کر لیں، 1 کنال والوں کا تو ذرا رونا فرق ہے. سب سے پہلی زبان غیبت پہ جو کھلتی ہے نا، تمہاری کام والی کیسی ہے، اور پھر اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. نہ ہمارا کوک ٹھیک ہے، نہ ہمارا غیبت ہے، نہ کام والی آتی ہے، نہ مصیبت پڑی. کیا ضرورت تھی، پھر کم میں گزارا کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ خود مشاہدہ کریں نا کہ ارد گرد میں ہیں تو وہ رونا کیوں نکلتا ہے کہ آج آئی کیوں نہیں. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، باقی رونے تو بعد میں. اچھا، اب جن کے پاس کم ہے، اگر تو اتنا کم ہے نا، جس پہ علماء کرام بھی کہتے ہیں مطلب یہ اگر بہت ہی کم ہے کہ انسان کے ایمان کو ہلنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 3 دن کا کھانا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار 3 دن کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہے، لیکن جو وافر مقدار میں پھل ہے جس ملک میں، پاکستان، آم کی پیٹیاں آ کے کھا گئے اتنا کہ ملتان والوں نے مفت بانٹنی شروع کر دی. ٹھیک ہے، کیا کریں اتنا کھا کے بھی. کہاں اس کا مطلب ہے اتنا رزق خدا نے دیا کہ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ایک وقت کا کھانا نہ ملا ہو. پاکستان کے کسی گھر میں ہو نہیں سکتا. کئی زیادہ کھا کے چورن کھا رہے ہیں، کم کھا کے تو کوئی نہیں مرتا. اور آج کل کے دنوں میں تو ویسے ہی 9 روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا یہ تو صرف کھانے پہ آ گئی نا. تو دوسری چیز جو ہے نا اللہ کی رضا کیسے سمجھ آئے گی، وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں دوسری بات یہ سکھائی، وَبِحَمْدِ نَبِيًّا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں. ہم نبی علیہ السلام سے خوش ہیں کہ ہماری زندگی کے امام ہیں. الحمدللہ ہمیں جو دین ملا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا اعلیٰ درجہ دے دیا. اب اس درجے کو سنبھالنا کیسے ہے، یہ سمجھ آنی چاہیے نا کہ ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے، ملتے کیسے تھے، اور گھر کے اندر ان کی بیوی ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، مہمانوں کے ساتھ کیا تھے. مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اور معاشرے کے اندر مدینہ کے اندر وہ کس طرح سے لوگوں کا خیال رکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا، وہ چیزیں سیکھی حضرت عمر نے. تو آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے، صحابہ کرام نے، تو ان کی زندگیاں کتنی پرسکون تھیں. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے نا، اگر ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو پھر سارا دن کام کرنے کے بعد بھی اینڈ میں کیا ہوتا ہے، انسان یہ کہتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا آج. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہمیں اپنا مقصد نہیں پتہ چلے گا زندگی گزارنے کا تو اللہ کی رضا بھی نہیں سمجھ آ سکتی. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے نبی نے جو قرآن نازل ہوا تھا اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو قرآن یہ اور یہ نبی کی سنت ہے، ایسے چلے ساتھ ساتھ انسان جو ہے عمل کر سکتا ہے. ہم ساتھ ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں، یوں ایسے ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا، کبھی ادھر ڈامر ڈول ہوتے کبھی ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچوں میں سے یا ہمارے دائیں بائیں جو لوگ قرآن پاک سے دور ہیں
ان کے اندر بے چینیاں، گھبراہٹیں زیادہ ہیں، وہ اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ دنیا کا اتنا اثر ہے. جو ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ کی رضا بہت اونچا مقام ہے، جہاں تک جس نے جانا ہے، جو یہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ بہت سے مجاہدوں میں سے گزرتا ہے تو پھر وہ رضا کے مقام کو سمجھ سکتا ہے. پھر تیسری چیز کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے یہ سمجھائی وَبِ اسلام دینہ، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ یہ میرا دین ہے. اگر ہمیں خدا یہودی یا ہندو بنا دیتا، سانپ یا بچھو بنا دیتا، تو کیا اوقات تھی ہماری؟ اللہ نے فرشتوں سے اوپر بنایا انسان، ہے نا، انسان بنا کے اللہ نے علم اور مرضی دے دی، سبحان اللہ. تو اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ کے پھر نہیں سمجھ آئے گی، یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ میں دین اسلام سے راضی ہوں، یہ جملہ نہیں پھر سمجھ آ سکتا، تو پھر یہ مقام بھی کوئی نہیں سمجھ آتے کہ اللہ کی رضا کیا. ٹھیک ہے، تو دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے بھی چاہا کہ اتنا خوبصورت دین ہے، یہ ہمیں مل جائے. حضرت عیسیٰ جب دوبارہ ادھر اس دنیا میں آئیں گے، وہ امتی کے طور پر آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے طور پر. کتنا بڑا ہے، یہ بھی اعزاز ہے. تو یہ جو ہم سب ہیں، یہ بے حد خواتین کے لیے ضروری ہے اس چیز کو سمجھا جائے. اور اگر یہ لگے گا بوجھ، مشکل کسی کو بھی، ہمیں، ہمارے بچوں کو، دائیں بائیں خاندان میں کسی کو بھی، تو وہ لوگوں کو جب راضی کرنے کے چکر میں رہیں گے تو آپ دیکھ لیں ارد گرد جتنی بھی، اگر آپ میں سے وہ خواتین جو 35 سے اوپر ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنی کوشش کی لوگوں کو راضی کرنے کی، کوئی راضی ہوا؟ بہت کم. تو دین اسلام میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا. یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے کہ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، لوگوں تک جو حکم تھا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں جو تھیں وہ اس کو واضح کر دیا قرآن کے ذریعے. یہ کھاؤ گے تو ٹھیک رہو گے، اور ایسی زندگیاں گزارو گے، مال و دولت زیادہ ہے تو اپنے دائیں بائیں کا خیال رکھو گے تو وہ تمہارے رزق میں بھی برکت رہے گی، اور وقت کا احساس کرو گے تو خاندان میں جو ضرورت مند ہے وہاں تک بھی آپ پہنچیں کہ خاندان میں ایسے رشتہ دار ہیں، ان کی خیر خیریت پوچھیں. ٹھیک ہے. ہاں، سب سے اعلیٰ بات آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مال، پیسہ، وقت. امیر غریب کی بات نہیں ہے، کیا چیز ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور جس پہ ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے؟ کچھ ذہن میں آتی بات؟ مہلت بھی صحت ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ انسان زیادہ دین کا کام کر سکتا ہے. فاستبقوا الخیرات آتا ہے قرآن میں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو. تو جب وہ سمجھ آئے گا تو مہلت بھی سمجھ آئے گی کہ ہماری مہلت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اگر صحت نہیں ہے نا تو انسان کے اندر گھبراہٹ، چڑچڑاپن، یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہم کو بند ہی نہ کروایا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دین اسلام سے راضی ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ پہلی علامت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کو قبول کرے، جو اللہ نے ہمیں دیا نا صلاحیتیں. اچھا، اب جب میں نے یہ دیکھیں باقاعدہ مدرسہ پڑھنے کے نا، یہ جو آپ نے 60,000 80,000 کے موبائل رکھے ہوئے نا، اللہ کی بندیوں ان کو سیکھیں کہ بند کہاں سے ہوتا ہے. بند کرتے اس کو ایک لفظ آتا ہے میوٹ، اس کو دباتے آواز دب جاتی ہے. لوگوں کی آوازیں دبانے کا تو اتنا جو شوق ہے نا، پھر کھولنا یاد نہیں رہتا، وہ میوٹ ہی رہتا.
پھر میاں پکڑ کے دیتے ہیں. ہاں پھر میاں بولے گا نا کہ میں فون کر رہا ہوں تو تم میوٹ ہو, آگے پیچھے کوئی ہو نہیں. جاتے ہیں. ہاں تو بہرحال چلیں یہ تو ایک بات آ گئی بیچ میں. اب یہ دیکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے مال پیسے کی, صحت کی, کئی لوگ پیدائشی بیمار ہوتے ہیں, ایسے لوگ دیکھیں آپ نے, ہے نا, ان کی صحت ویسی نہیں ہوتی. تو وقت کی بھی, علم کی بھی, یہ ساری وہ چیزیں جس پہ آپ انسان نے سوچنا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں یا نہیں. اس کو کہتے ہیں سیلف انالیسس, اپنا جائزہ خود لیں. اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پر ہیں اس پہ دیکھیں کیا ہم اللہ سے راضی ہیں. دوسرا تقدیر, تقدیر میں کیا آئے گا؟ تقدیر میں یہ ہے کہ جس کو آتا ہے وہ بند کر دیں, میوٹ کر دیں. اچھا تقدیر دیکھیں, سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم بنایا, قلم بنانے کے بعد تقدیر لکھی, اس میں اچھی اور بری دونوں تھی. تو دونوں تقدیریں ہماری لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی والدین میں سے کیا چیز صبر اینڈ میں انسان کو دے دیتی ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. وہاں جا کے انسان کو صبر آتا ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا, ایسے اس نے جانا تھا دنیا سے. ورنہ ماں باپ ایسی چیز ہے, دل نہیں چاہتا کہ علیحدہ ہوں, ہے نا. تو جیسے آپ دیکھیں کرونا میں سب سے زیادہ دنیا میں کرونا سے پہلے جو موت ہو رہی تھی نا وہ ایکسیڈنٹس تھے. روڈ پہ جو ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے وہ والی موتیں زیادہ تھیں دنیا میں. کرونا آیا, ایکسیڈنٹ سے کوئی مرا ہی نہیں. کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں سڑک پہ. ٹھیک ہے, تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے مرنا شروع ہو گئے. پھر انسان کہتا وہ یہ تقدیر ہے. پھر آپ نے دیکھا 5 دنوں میں ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں, آپ سنتے ہیں 5 دنوں میں اس کا سانس چوک ہو گیا, ایسی یہ بیماری تھی, انسان دنیا سے ختم. کیا ہے یہ تقدیر ہے نا. انسان راضی ہے نا, مسلمان راضی ہے کہ ہاں میری ایسے لکھی ہوئی تھی. اور اگر تقدیر میں کوئی مشکل پریشانی ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے اس انسان کی آزمائش ہے. اب اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے تو پھر زبان سے شکوے کوئی نہیں نکلتے, نکلیں گے بھی تو تھوڑے دبے دبے. ٹھیک ہے, ایسے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, وہ لوگوں کے سامنے نہیں روتی تھی. وہ اللہ کی بندی روئی, وہ جان نماز پہ ہی روئی. اللہ کو پتہ چلا یہ رو رہی ہے, مجھ سے مانگ رہی ہے, لوگوں کے آگے کوئی نہیں روئی. ٹھیک ہے, اتنا حوصلہ اپنے اندر. یہ چیز وہاں کتابوں میں تو لکھا ہے, صبر جمیل قرآن میں لکھا ہے, لیکن اس عورت کو زندگی میں دیکھا تو سمجھ آئی کہ لوگوں کے آگے اپنی مشکلات بالکل نہیں بتاتے. اللہ پھر ان کو ڈھک لیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھو میں کیسے اس میں سے تمہیں نکالتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری عادتیں ہیں نا, چھوٹی سی بات ہوئی اس کو بھی باجی موبائل پہ پیکج ہوا آدھا گھنٹہ تو باجی جان کی مصیبت آ گئی, 25 منٹ اس کی شکایتیں سنو. اتنا ٹائم ہے, پیکج کرا لیا موبائل پہ, اس کو بھی کہانی سنائی, اس کو بھی سنائی, اس کو بھی سنائی, ساتھ کا اس پہ بھیک ڈالتے رہو. کس چیز کی؟ ہمدردیوں کی. بھیکیں دو ہمیں. ہونا چاہیے ایسے؟ نہیں ہونا چاہیے. پھر دوپٹے آگے کر کے کشکولوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں, ہمارے لیے 2 لفظ بولو, اور پھر وہ لگتا ہے کہ وہ بندہ, وہ عورت ہماری بڑی ویل وشر ہے, بڑی ہماری خیر خواہ ہے. کوئی نہیں. 2 آپ کی سنیں گے, 4 ادھر سے سنیں گے. اس کا جو مسالہ بنے گا نا, جو حلیم بنے گا اس کو پھر آپ دیکھیں وہ کیا تماشا بنے گا 2 ہفتے بعد. جو اپنی مشکلات پریشانیوں کو اللہ کے آگے کرتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے, کیونکہ یہ زبان سے جب لفظ نکل جاتے ہیں یہ وہ تیر ہیں جو واپس کوئی نہیں آتے. اس لیے سمجھ والوں نے ہمیں کیا بتایا, پہلے تولو پھر بولو. یہ ہمیں بڑی کو 40 کے بعد یہ سمجھ آتا ہے, پہلے نہیں آتا. پہلے تو یہی برا لگتا کہ یہ کیوں کہا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا تقدیر کو دیکھیں, کیا ہم راضی ہیں؟ تو اللہ کی رضا سمجھ آئے گی نا. پھر کیا ہم اللہ کے دین پر راضی ہیں؟
ایسی بھی خواتین میں نے دیکھی جو قرآن پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں نہیں یہاں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، یہ چیز یہ کیا اللہ نے لکھا، قرآن بند۔ کئیوں کو بچیاں سکھ مذہب پسند آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے عورتیں کہتی ہیں باجی ایک ٹرپ رکھیں گردوارہ، کیا کیا دیکھنا وہاں، کھانا مزے کا ہوتا ہے، وہاں پکنک اسپاٹ ہے، ادھر چلو، ٹھیک ہے۔ ذہن کی بات بتا رہی ہوں کیسے دل کھنچتا ہے دوسرے دین کی طرف۔ کیا دین اسلام پر دل سے مطمئن ہے؟ سوچیں۔ ہاں الحمدللہ۔ کہیں کسی اور طرف تو نہیں، کئی لوگ عورتوں کو دل کرتا ہے انگریز کتنا اچھا تھے، کیسے کھاتے ہیں، ویک اینڈ ہوتا ہے ان کا اور بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ تو سارے ویک کو اینڈ کر دیا۔ مسلمانوں کا کے اندر تو ویک اینڈ نہیں ہوتا، ہر دن دین اسلام زندہ ہے۔ ان کے ہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں، ہمارے الحمدللہ یہ چیز ابھی بھی قائم ہے، جو ہم اپنے بزرگوں کو گھروں میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے، یہ دین اسلام ہے۔ تو پھر یہ دیکھیں کیا ہم دین پر راضی ہیں اللہ سے، اپنے ماحول اپنی چیز کو۔ بعض گھرانوں میں مرد بڑی دیندار ہوتے ہیں، فیملی کو دین پہ لا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو، اور بعض گھرانوں میں خواتین کو دین کی سمجھ زیادہ ہے۔ اب اگر ان کو کہیں گے تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم جماعت میں نہیں جا رہے، تم یہ نہیں کر رہے، تو بندہ کہیں گے ہولڈ آن، ایسے نہیں دین پھیلتا۔ جو عقل سمجھ والی ہوگی نا، بڑے آرام سے دھیما دھیما کر کے، وہ خود اس کا اپنا عمل اتنا خوبصورت ہوگا، صاف ستھری ہوگی، تو وہ بندہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی دین پہ یہ چل رہی ہے تو دین پہ چلنا چاہیے۔ جو ایک چھوٹی سی بات جو بار بار میں کہتی ہوں، آپ اپنے لباس سے دیکھیں، آپ کے مردوں آپ کے بیٹوں میں آپ کی عزت بنے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی 20 40 50 ہزار کا، صاف ستھرا، جمعے کو ہے نا نہائے صاف ستھرا رہیں، آپ گھر میں کر کے دیکھ لیں۔ 10% خواتین نے یہاں سے یہ چیز سیکھی، ان کے گھروں میں خوشی آئی۔ کیوں؟ بندے جو دیر سے آ رہے تھے، کیا گھر جو لہسن ادرک کی اسمیلیں آ رہی ہیں، وہ سارا دن وہ پکا تھا کبھی کہ بھی تمہارے لیے اتنا بنایا ہے۔ تو کیوں آپ دیکھیں ہر دین کی کتاب میں طہارت اور پاکیزگی ہے، تو وہاں ویسے کر کے دیکھیں، گھر میں سکون خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوتے، شکوے شکایتیں، ظاہر ہے ساتھ والی کو، اس کو 2 موٹر سائیکل ہے، میرا ایک ہے، اس کی گاڑی فلانی ہے، برانڈیڈ گاڑی کوئی بھی کر لیں، ادھر 4 ہیں، پیٹرول ہو نہ ہو گاڑی میں، وہ پٹ سے آپ صبح باپ بیٹے لڑ رہے ہو، پیٹرول کس نے ڈلوانا ہے، یہ 4 گاڑیاں جو کھڑی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا داری پوری کی ہوئی ہے، پوری۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ہماری شادیوں پہ دیکھ لیں، اگر ہم نے صحیح کھانا نہیں دیا، ہال بک نہیں کرایا، میرے بیٹے نے بولا نہیں پہنی پگ، اس کو اتنا زیور نہیں ڈالا، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ان لوگوں کو نہیں اللہ کی رضا سمجھ آتی۔ یہ دنیا میں بیچارے ٹھڈے مار مار کے کھا رہے تھے، کوئی ایک نے ٹھڈا مارا، لو تم نے یہاں پہ ہال کیسا بک کرایا، کھانا کیا دیا، تمہارے کھانے میں تو ہڈیاں زیادہ تھیں، گوشت کم تھا، اس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رہے گا، وہ فٹ بال کی طرح ہی زندگی گزارتا ہے۔ چلے ایک اور مثال سے سمجھ لیں، باپ بیٹا جا رہے تھے گدھے پہ، ٹھیک ہے، کسی نے کہا لو اتنا وزن ڈالا ہوا گدھے پہ، تو باپ نے خود اتر گیا، بیٹا گدھے پہ آگے گیا، کسی نے کہا لو گدھا سواری ہے، خود پیدل جا رہا ہے، اس نے کیا کیا، خود بیٹھ گیا، بیٹے کو اتار دیا، پھر اور آگے گئے، لو معصوم بچہ پیدل چل رہا ہے، باپ خود بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی، دونوں ہی اتر گئے، آگے گئے تو لوگوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں، سواری پاس ہے، دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں۔ ہاں، اس کو سمجھیں، جب لوگوں کو راضی کریں گے تو گدھے کے سوار ہی بنیں گے، پھر لوگ کوئی نہیں راضی ہو رہے، بلکہ ایسے انسان جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اللہ دوسروں کے دلوں میں اس کا دھیان ہٹا دیتا ہے، ختم، پھر کرتے جائیں، کوئی حد مقرر نہیں ہے اس چیز کی۔
تو اللہ کا شادی بیاہ ہے، مرنے کی بات ہے، اب تو اس پہ بھی کیٹرنگ اور اتنا شور دکھاوا آ گیا مرنے کے اوپر بھی کہ جی ہم نے یہ لی دیگ پکائی ہے نا، کھانا کھا کے جائیں، حالانکہ جو چیز میت کے لیے کام ہے ہاں وہی ہو گیا، وہ فیشن ہو گیا۔ اس میں بھی اگر بریانی میں گردن کی پوٹیاں زیادہ آ گئی وہ بھی علیحدہ لان تان ہوتی ہے کہ لو جی یہ انہوں نے گوشت کیسا ڈالا ہے، انہوں نے ہمیں صحیح کھانا نہیں دیا۔ دنیا سے بندہ چلا گیا، وہ کیا بتا رہا ہے؟ میت لیتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، زور قضا اثر قضا، کیوں؟ بس رو رہے ہیں اماں جی اماں جی اماں جی چلے گئے نا، ابا جی چلے گئے نا، ابا جی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اپنی نمازیں پڑھ لو، بڑا برا حال ہونے والا ہے آگے۔ تو جب نمازوں سے غافل ہوں گے تو اتنے یہ تماشے لگانے کی دنیا داری بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اللہ کی رضا کوئی نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے؟ یہ انہی لوگوں کو سمجھ آئے گی جو اللہ کی مان کر کوشش کریں گے کہ ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک اور المیہ جو اب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تو نہیں، خیر نبی کی بھی نہیں، کتنے بچے ہیں جو اب شادیاں نہیں کرتے کہ نہیں جی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی زندگی گزار لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، ٹھیک ہے گزار سکتے ہیں۔ بہت بولڈ ہو گئی بچیاں، زیادہ تر فیلڈ میں اب پڑھائی میں لڑکیاں ہی آگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو ٹائم پہ بتائیں کہ یہ تم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ 21 درجے شادی شدہ بچی اور بچے کی نماز کا درجہ 21 درجے زیادہ ہے کنواری بچی سے، کیوں؟ اگر تو جوائنٹ فیملی میں ہے تو ٹائم پہ کھانا دینا ہے، خاوند کو بھی دیکھنا ہے، ماشاءاللہ بچے ہو گئے بچوں، اب وہ ان ساری چیزوں میں آگے، ظہر پڑھی ہے، عصر مغرب، تو اب دیکھیں اللہ کی کتنی پیاری بندی ہو، جنت آسان۔ اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کئی خواتین کہتی ہیں باجی ہوم ورک نہیں ہوا، اچھا کیوں نہیں ہوا؟ سسر بہت بیمار ہے، خدمت میں لگے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے کریں، گھر کی ذمہ داری پہلے، اس کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، نور علی نور۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کو خط لکھا کہ آپ امت کی ماں ہیں، آپ کوئی نصیحت کریں۔ اچھا، جواب میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسی مختصر جامع نصیحت کی، انہوں نے خط کا جواب دیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے دوران مخلوق ناراض بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو تم سے راضی کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو نارملی کہتی ہیں نا یہ آپ ٹرائنگل بنائیں ایسے، ٹھیک ہے، تکون بنائیں، ایک طرف آپ اپنے آپ کو رکھیں، دوسری طرف اپنا کام رکھیں جو بھی معاملہ ہے، اور اوپر رکھیں اللہ کو۔ اپنے بچوں کو بھی میں ایسے بار بار یاد دہانی، پہلے بتایا پھر اس کو ریپیٹ کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں کیا وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہ رضا والے مقام پر جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تو سوچنا، اب مہندی جو یہ شادیوں پہ مہندیاں ہوتی ہیں، کیا یہ ہمارے دین اسلام میں ہے؟ جو ڈھول باجا بج رہا ہے؟ سب سے زیادہ جن گھروں کے میں مہندیاں ہوتی ہیں نا، ڈھول باجے بجتے ہیں، سب سے پہلے اس کی نحوست، اس کی پریشانی دلہا دلہن پہ پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچیاں کہتی ہیں ہمارا ڈانسنگ فلور ہو، مہندی ایسے ہو، جوڑا ویسے ہو، پھر پٹاخے بجاتی ہیں، کیونکہ کتنے ہیں آپ دیکھیں جن کے پاس اولاد نہیں، اور جن جھگڑوں سے ڈائیورس ہو رہی ہے 2 مہینے سے، صبر ہے ہی نہیں، پٹاخے بجا لیں تو اس کا مطلب اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کی نہیں مانی، اپنی مرضی کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر رونا تو نہیں چاہیے۔ پھر کبھی سوچے ہیں کہ کتنی زبردست بات ہے کہ بچہ جوان ہوا، اس کی تعلیم مکمل ہوئی، یا بچی، تو اب کیا وہ اس کو ٹائم سے رشتہ ہو گیا، اپنے گھر جا رہی، اس کے اندر ہندوانہ رسموں کو کر کے اللہ کو ناراض کر کے بچی کو بھیج دیتے ہیں کہ جو ابھی تمہارا ڈھول بجا دیا، تو اللہ کی رضا نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح رزق ہے،
جو پیسہ ہم نے دیا ہے، آپ چلیں قربانی آنے والی ہے، ٹھیک ہے، سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، اول تو کیا ہے 3 حصے کریں نا اس کے، اپنا لیں، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، پکا کے کھلا رہے ہیں، حصے ضرور کریں، سارا اپنے آپ نے خود رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر سارا خود رکھ لیا، ڈیپ فریزر بھی بند نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے بعد لائٹ بھی چلی گئی، اب کل آپ دیکھیں گے کیا وہ ڈیپ فریزر کا جو خراب گوشت ہے وہ کون صاف کرے گا؟ میاں فٹا پا رہے ہیں، لاؤ جی لاؤ، گوشت خراب ہو گیا، ڈیپ فریزر صاف کرو، کمرے میں اسمیل آ رہی ہے۔ اللہ کی تو ایک مثال اس لیے عید نزدیک ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے اس لیے بتایا کہ جب اللہ کی نہیں مانیں گے پھر رضا، اللہ کی رضا کو نہیں سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کے لیے آتا ہے، کتابوں میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی اور دوسرے میں پانی اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ لوگ یا تو جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ جنت کو میں آگ لگا دوں اور جہنم کا پانی، جہنم کی آگ بجھا دوں اور جنت میں آگ لگا دوں، تاکہ ان 2 چیزوں کے شوق اور طلب میں انسان جو عبادت کر رہا ہے اس سے نکل کے اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ اتنی جلدی نہیں سمجھ آنی، مجھے پتہ ہے آپ میں سے جن خواتین نے اپنی زندگی میں مجاہدے گزارے ہوئے نا، کم از کم 10 سال، ان کو یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ باقی 3-4 سال والی مجاہدے والی عورتوں کے تو رونے ہی ہوتے ہیں، ہائے میں کیوں، میرا ہی گھر خدا نے دیکھ لیا، ان کو نہیں سمجھ آنی بات۔ یہ تو جو بھی مشکلات اللہ نے جو ہمارے حصے میں رکھی ہوئی ہوتی ہے اس پہ صبر کیا تو اللہ کی رضا سمجھ آئے گی۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ جس چیز پر آزماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہترین کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ جیسے قربانی ہے، اللہ نے کو تو نہیں چاہیے نہ بکرے، نہ گوشت، نہ پیسہ، نہ دکھاوا کہ کتنے کا بکرا لیا، کتنے کا کیا کیا، ہے نا۔ انسان کا تقویٰ چاہیے، ہر معاملے میں انسان کا تقویٰ ہی چاہیے۔ تو آخری یہ جو بات یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں حدیث پاک پہ۔ حدیث پاک ہے، بہت دفعہ اس کو حدیث قدسی اللہ رب العزت کہتے ہیں، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تم نے اپنی مرضی کی تو میں تمہیں تھکا دوں گا، تم تھک جاؤ گے، اینڈ میں کیا ہوگا؟ جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اینڈ میں وہ ہوتا ہے۔ کتنی بچوں کی میں نے شادیاں دیکھی، کیا کچھ کھیل تماشا ہوا، بات ختم ہوئی، اب دوسری شادی کرنی ہے، اچھا دوسری شادی ایسی سادگی سے ہوتی ہے، بالکل اللہ کی حکم کے مطابق، دائیں بائیں بھی نہیں پتہ چلتا، لو جی ماشاءاللہ گھر بچی آ گئی جی، پہلی ایسے کر لیتے۔ یہ تو ہم نے سوچنا ہے نا، یہ تو کتاب سے پڑھ کے چیز کو سمجھ کے ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، پھر ہی اللہ کی رضا سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں آ سکتی۔ ادھر تو قرضے لے لے کے مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہم نے پیسے دینا بند اس لیے کر دیے، زکوٰۃ لے رہے ہیں، پارلر سے تیار ہو رہے ہیں 2 گھنٹے، وہ 2000 کا میک اپ، اچھا بال بنائے 3000، میں کہوں کہ اللہ یہ کیا بن کے نکل رہی ہیں عورتیں، ویسے کہتی ہیں گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، باجی ہم کیسے کریں، چائے کی پتی، آٹا 2000 کا تو یہ خرچہ ہے، وہ پورا نہیں ہو رہا، 3 گھنٹے بعد کہتے ہیں باجی کو کیا ہو گیا، جو منہ دھلتا ہے۔ کیوں ایسے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں دکھاوا ہے، کیوں نہیں سادگی سے گھروں میں رہنا آتا؟ سادگی کو کہاں چھوڑ دیا، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ کتنی اعلیٰ بات ہے کہ اگر عورت دنیا سے گئی، اس کا غسل اس کی بیٹی یا بہو دے،
خوش نصیب ہے وہ عورتیں، مجھے رشک آتا ہے نا. اور کتنی ہیں جو کرائے کی عورت، وہی جو کہتے ہیں یہ بیک ورڈ ہے، مولوی برقے والی، تو جب تدفین ہوتی ہے پھر وہ بیک ورڈ لوگ آ جائیں جی ابا جی کو قبر میں اتارنا ہے، پھر مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں، کیونکہ بیٹوں کو تو یہ سکھایا کوئی نہیں، نہ بیٹیوں کو غسل دینا سکھایا، تو مائیں پڑھی نہیں ہیں، ساری زندگی ان کو کھلا پلا کے کون غسل دے، کیوں نہیں سوچنا آتا. دنیا جتنا مرضی دے لیں، آپ پھر اولاد نہیں پال رہے، پھر آپ نخرہ پال رہے ہیں، پھر نخرے والی اولادوں نے تو آپ کا کوئی آپ کا سہولت نہیں دینی، جو مرضی کر کے دیکھ لیں. تو یہ جو حدیث قدسی ہے نا کہ ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک اس کے اوپر اپنے آپ کو لے آئیں اپنے مرنے سے پہلے. ایسا جب میں نے پردہ شروع کیا تو ظاہر فورسز کی بات ہے، تو مجھے تھا کہ یہ اتنا کچھ لیا، ادھر سے ہی میں نے پردہ لے کے نکلنا ہے، تو اللہ نے توفیق دی. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہماری کہیں پوسٹنگ ہو جائے، محلہ چینج ہو جائے تو پردہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں. جہاں سے غفلت والی زندگی گزاری ہے وہاں سے اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، وہاں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ آپ ایگزامپل بنے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں سورہ فجر میں کتنی خوبصورت آیت ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کیا مطلب؟ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. کیا سبحان اللہ، کیا ہماری غفلت والی زندگیاں، کیا رونے دھونے، ہاں، اور کتنی مختصر سی زندگی، جھوٹی زندگیاں ہماری. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ روح جو اللہ سے راضی تھی، جو اللہ کی رضا سے راضی تھی، وہ میرے پاس آ جائے، میں اس سے راضی ہوں. اللہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ شان تھی کہ وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی کہ اللہ میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے. کس کو سمجھ آئے گی یہ بات؟ جو تقدیر پہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں جس طرح بھی اللہ نے ہمیں رکھا. پھر نہیں رونا نکلتا ہے، نہ شکوہ نکلتا ہے. وہ لوگ اللہ کی رضا کو سمجھیں، ورنہ تو ہم بھیڑ چال میں زندگیاں گزارتی ہیں. ٹھیک ہے، بچے اتنے مہنگے اسکولوں میں تربیت ہے کوئی نہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے باہر ان کو بتانا جی بچہ کا میرا اسٹیٹس میں، تمہارا میرا انگلینڈ میں، تمہارا کہیں جگہ نہیں ملی میرا افریقہ میں. بچوں کو دیکھا ہی نہیں، ان کو انجوائے نہیں کیا، دور بھیج دیا. رشتہ کہاں کیا؟ بیٹی کے اسٹیٹس میں. وہ کیا ہے؟ وہ امریکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا بھائی، بچے ادھر پیدا ہو رہے ہیں، نہ ماں نظر آئی، نہ وہ چیز، نہ ہمدردی، نہ وہ کھانے نظر آئے. اسٹیٹس کی وہ کیا کہتے ہیں، گرین کارڈ ہونا چاہیے. کس نے بنایا یہ اسٹینڈرڈ؟ ہم لوگوں نے. پاکستان اتنا برا لگا، گندا لگا کہ بندوں کو خود بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں. 2 کنال کے 4 کنال کے گھر بنائے ہوئے ہیں. ایک عسکری کا میں نام نہیں لے رہی، جہاں پہ ریٹائرڈ لوگ رہتے ہیں، پورا عسکری بھرا ہوا ہے میاں بیوی سے. ٹھیک ہے، بوڑھے. بچے کدھر ہیں؟ وہ آپ کو ڈنمارک میں، سوئٹزرلینڈ میں، سعودی عرب میں، فلانی جگہ آتے ہیں. ہاں جی 6 مہینے بعد آ جاتے ہیں، سال بعد آ جاتے ہیں، ورنہ کال آ جاتی ہے. کیا فائدہ؟ اور یہ نہیں ہے ماں باپ خوش ہیں، خوشی سے لوگوں کو بتاتے ہیں میرا پتر ہے اتنے رہتا ہے. بناوٹ، جھوٹ. اسی لیے میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہ جو اس طرف جو گارڈ روم ہے وہاں پہ موٹر سائیکل زیادہ ہیں، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے موٹر خوش. اور ادھر اتنی بڑی بڑی لینڈ کروزریں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہی چلا رہے ہیں. کیوں نہیں سمجھ آتی بات؟
چلیں ہماری بات بھی خیر لمبی ہو گئی. اللہ کی رضا یہی ہے کہ اللہ کی مانی جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں خود کھلے دل سے، اور وہ عورت اور مرد جو تنقید لے سکتی ہے نا اپنی زندگی کے اوپر کہ باجی آپ نے تو ایسے کہا اور ایسے کیا، ٹھیک ہے، پہنا ایسے، کھایا ایسے، رہا ایسے، اور بول کیسے رہی، تو یہ تنقید لینی آنی چاہیے. جو عورت بھی تنقید لے لے گی وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. ہر کسی کو ہم نصیحت نہیں کر سکتے. ہمارے اپنے بچے بھی نصیحت کو کوئی نہیں مانتے، ان کو نہیں اچھا لگتا. ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ 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 محنت کریں، کیونکہ دنیا اچھی بچوں کو دیں، ضرور دیں، لیکن آخرت ضرور بچوں کو اچھی دیں. پھر یہ نہیں کہ امی جی اور ابا جی تو جنت میں جا رہے ہیں تو بیٹے بچے رو رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں سکھایا. تو پھر اولادیں گریبان پکڑیں گی کہ ہمیں جہنم میں ڈالا، حالانکہ بچوں نے اپنی مرضی کی ہے، لیکن وہ بچے کہیں گے ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جہنم میں ڈالے، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں ہمیں ایسی جگہ بٹھایا جہاں پہ ہم یہ بات سنتے، دین کی سمجھ ہوتی. تو دین سے پیار، نبی سے پیار ہی اللہ کی رضا ہمیں سمجھا سکتا ہے. اور اگر یہ چیزیں مشکل لگیں گی تو یہ رضا والا مقام جو ہے یہ مشکل ہے. پھر لوگ آتے ہیں ایک لائف سٹائل میں زندگی گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو آج ہم ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے قصے بھی پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. تو رول ماڈل ان لوگوں کو بنائیں جنہوں نے واقعی دین کی نسبت سے زندگیاں گزاری ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.